ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے 14 اگست بہت بہت مبارک ہو۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو ترقی کے سفر میں مزید کامیابیوں سے نوازے۔ ناظرین، آج کا دن وہ عظیم دن ہے جس دن لاتعداد قربانیوں کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کو اپنا ملک ملا، جہاں پر وہ آزادانہ طور پر اپنی عبادات کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ ہر مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، کسی بھی کلچر اور زبان کے لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ آج وہ عظیم دن ہے۔ آج کے دن کا سیگمنٹ ہم نے قائد کے نام سے منسوب کیا ہے، عنوان ہے آواز قائد۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ تیاری کی ہے۔ اس کے تحت ہم قائد کی آواز ہر بندے تک پہنچائیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قائد کی ہدایات پر پہلے خود عمل کریں گے، پھر دوسروں کو اس کی تلقین دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو قائد کی آواز سناتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی بدلے آزادی کی نعمت دی ہے، مگر ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو جائے۔ ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ قائد نے کیا فرمایا۔ قائد نے فرمایا، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں کے بدلے آزادی دی ہے۔ یہ ہے قائد کا فرمان کہ پاکستان کو مستحکم رکھنے کے لیے ہم کو مزید قربانیاں درکار ہوگی، جو کہ ہر بندہ اپنی فیلڈ آف لائف میں دے گا۔ فورسز ہو، ڈاکٹرز ہو، صحافی ہو، ہر بندہ جو جس بھی فیلڈ میں ہو قربانی دے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ رکا نہیں، ہر روز آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہر روز لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ قائد نے پھر فرمایا، مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارے حوصلے بلند ہے، اور اگر تمام ملت مل کر کام کرے تو باقی بھی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ حوصلہ بلند ہوگا جس طرح قائد نے فرمایا، اور مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے۔ ناظرین، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قائد کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ورنہ قائد تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پاکستانی مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے۔ لہٰذا یہاں سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور پاکستان ایک ساتھ ہے، اور قائد نے اس کی تلقین کی ہے، اور جو بندہ اس سے انکاری ہے تو وہ پاکستان سے انکاری ہے۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ ناظرین،
یہ جو تقریر آپ نے سنی یہ 11 اگست کی تقریر ہے۔ قائد نے فرمایا تھا کہ آپ سب آزاد ہے اپنی مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہے اپنے مسجدوں میں جانے کے لیے، کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، مذہبی معنوں میں نہیں بلکہ سیاسی معنوں میں، کیونکہ یہ ایک ہی ریاست کے برابر شہری ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ قائد کا یہ فرمان بجا ہے اور ہمارے ملک میں اقلیتوں کو مکمل طور پر آزادی ہے، لیکن چند پاکستان دشمن عناصر کبھی کبھار ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے وطن عزیز کی آبرو پر نشان آنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ہم سب نے مل کر اس پاکستان دشمنوں کو باہر پھینکنا ہوگا۔ کبھی کوئی مندر پر اٹیک کرتا ہے تو کبھی کیا کر لیتا ہے، لیکن شکر ہے رب ذوالجلال کا کہ حکومت اور ادارے اس پر سٹینڈ لے لیتے ہیں اور دنیا کو دکھا دیتے ہیں کہ پاکستان قائد کے ہدایات کے مطابق اور فرمان کے مطابق چل رہا ہے۔ Let me make it clear to you, it is no doubt that the state language of Pakistan is going to Urdu and no other language, and anyone who tries to mislead you is the really enemy of Pakistan. قائد نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاستی زبان اردو ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی زبان نہیں، اور اگر کوئی آپ کو مسلیڈ کرنا چاہے، کوئی گمراہ کرنا چاہے، کوئی اپنے راستے سے ہٹانا چاہے تو وہی ہی پاکستان کا اصلی دشمن ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اردو کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بندہ اردو کا دشمن ہوتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہوتا ہے۔ وہ کیا خوب شاعر نے فرمایا ہے، مٹ جائیں گے مگر ہم مٹنے نہ دیں گے اس کو، مٹ جائیں گے مگر ہم مٹنے نہ دیں گے اس کو، ہے جان و دل سے پیاری ہم کو زباں ہماری۔ If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory I once sees will be ours. قائد نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں تو جیت ہماری ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن، اسلام، پاکستان ایک ساتھ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ساتھ، اور جو یہ نہیں مانتا اور اس سے انکاری ہے پھر وہ پاکستانی نہیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان بنا ہے لا الہ کے نام پر۔ Every life, every property and religious beliefs should be fully protected by state at any cost. یہ قائد کا فرمان ہے۔ اب یہ ذمہ داری منتخب نمائندوں کی ہے، وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے اور اپنے شہریوں کو حفاظت دیں گے۔ ناظرین، اس 14 اگست پر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم و ملک کے تحفظ کے لیے فورسز اور اپنے اداروں کا ساتھ دے، اور اہم بات کہ آج کے دن ایک ایک پودا لگائے تاکہ آئندہ 14 اگست کو یہ درخت بن جائے۔ ہر اس کام میں اپنا حصہ ڈالے جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے، ہر اس کام سے گریز کرے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔